محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ یہ مہینہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، اور جو شے اللہ پاک کے ساتھ منسلک ہو وہ تو رحمتوں اور برکتوں کا سرچشمہ ہے۔ رمضان کی فضیلت اور اللہ پاک کی رحمتوں کا ہی نتیجہ ہے کہ جو پورے سال نماز سے دور ہوتے ہیں وہ بھی رمضان میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں کے ضرر سے محفوظ رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ وہ کون کون سے نور ہیں؟ ارشاد ہوا، نور رمضان اور نور قرآن۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، وہ 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا، ایک قبر کا اندھیرا اور دوسرا قیامت کا۔ رمضان المبارک کی 5 خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت، رمضان میں قرآن کریم کو عظیم الشان اور رحمتوں والی رات شب قدر میں اتارا گیا۔ شب قدر کس قدر اہم رات ہے کہ اس کی شان مبارکہ میں اللہ پاک نے پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے۔ مفسرین کرام سورہ قدر کے ضمن میں فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ پاک نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل فرمایا اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسے بتدریج نازل کیا۔ اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار جب ماہ رمضان تشریف لایا تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ رمضان المبارک کی دوسری خصوصیت، باقی تمام اعمال کا بدلہ ثواب جنت سے دیا جائے گا مگر صرف روزہ وہ عبادت ہے جس کا اجر خود اللہ پاک دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ رمضان المبارک کی تیسری خصوصیت، رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ بہت ہی بابرکت ہے۔ اللہ پاک نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ رمضان المبارک کی چوتھی خصوصیت، رمضان المبارک میں ہر عمل کا ثواب اللہ پاک کی طرف سے کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی رمضان المبارک میں کسی مسکین کو صدقہ دے گا تو اس کے بدلے اس قدر ثواب ہوگا کہ گویا اس نے دنیا کی تمام چیزیں صدقہ میں دے دیں، اور جو کوئی رمضان المبارک میں 1 رکعت نماز پڑھے گا اس کو اس قدر ثواب ملے گا جو غیر رمضان میں 2 لاکھ رکعت پڑھنے سے ملتا ہے، اور جو کہ رمضان المبارک میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے اس کو اس قدر ثواب ملے گا جو غیر رمضان المبارک میں 1 لاکھ مرتبہ پڑھنے سے ملتا ہے، اور جو کوئی رمضان المبارک میں کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا تو قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے اللہ پاک اس کو 60 لاکھ جنتی حلے پہنائے گا، اور جو کوئی رمضان المبارک میں بھوکے کو کھانا کھلائے گا یا روزہ دار کو افطار کرائے گا تو اس کو اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جس نے بقدر پوری زمین کے غیر رمضان المبارک میں اللہ پاک کی راہ میں سونا خیرات کیا ہو۔ رمضان المبارک کی 5ویں خصوصیت، سحری اور افطاری کے اوقات ماہ مبارک کے انمول تحفے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں ہر لقمہ کے بدلے 60 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 3 شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک روزہ دار کی بوقت افطار، دوسرے بادشاہ عادل کی اور تیسرے مظلوم کی۔ ان تینوں کی دعا اللہ پاک بادلوں سے بھی اوپر اٹھا لیتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے، مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد فرماؤں گا اگرچہ تاخیر ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی خصوصیت سے برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔